السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دید یارم کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو DBL کی سبسکرپشن جلدی سے لے لیجئے۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب، لیکن اس سے پہلے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شہزادے حاجب تیر کمان تھامے محل کی پچھلی سمت نشانے بازی کر رہا تھا جب اچانک ایک سمت سے شائق نمودار ہوا۔ حاجب نے بےتابی سے تیر کمان رکھتے اس کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بولو شائق، کون سے قبیلے ہیں وہاں؟ اس کے لہجے کی بےتابی نے شائق کو الجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہزادے، سیاہ جنگل کے قریب صرف ایک ہی قبیلہ آباد ہے، قبیلہ زمزمہ، شائق نے سنجیدگی سے بتایا۔ اور کیا معلومات ملی ہیں وہاں کے بارے میں؟ حاجب نے سر ہلاتے پوچھا تھا۔ گستاخ معاف شہزادے، میں جانتا ہوں میں یہ پوچھنے کا مجاز نہیں ہوں، مگر آپ وہاں کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ شائق خود کو یہ سوال کرنے سے روک نہیں سکا تھا۔ کوئی ہے وہاں شائق جس نے حاجب ربی کے دل کو بےتاب کیا ہے، کوئی ہے جس نے ہمارے پتھر سینے میں جذبوں کی لو جلا دی ہے۔ ہم جلد از جلد انہیں جاننا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم آج ہی وہاں جائیں گے۔ حاجب نے شائق کے شک پر یقین کی مہر ثبت کی تھی۔ آپ غلط کر رہے ہیں شہزادے، اگر قبیلے کے بڑوں کو علم ہو گیا کہ آپ زمزمہ قبیلے کی حدود میں داخل ہوئے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ آپ کو کوئی ایسی سزا نہ دے ڈالیں جو ناقابل قبول ہو۔ وہ نہ صرف اس کا جگری یار تھا بلکہ اس کا نائب بھی تھا، سو فکر مند ہونا تو لازم تھا نا۔ تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو شائق، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم کون ہیں؟ اس کی کالی آنکھوں سے دھواں سا نکلنے لگا تھا۔ سرد برفیلا لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ اسے شائق کی بات ناگوار گزری ہے۔ گستاخی معاف شہزادے، مگر میں آپ کو یہی یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا منصب کیا ہے۔ آپ کرتاس قبیلے کے ہونے والے بادشاہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ برسوں سے کرتاس قبیلے کے جنات کوہ کاف پر حکومت کر رہے ہیں، جبکہ قبیلہ زمزمہ نہ صرف ہمارا دشمن قبیلہ ہے بلکہ وہاں کے شرپسند اور شیطانی فطرت کے حامل جنات اس حکمرانی پر قبضہ چاہتے ہیں۔ ان کی شرپسندیوں کی وجہ سے ہی انہیں سب سے الگ سیاہ جنگل کے پاس آباد ہونے کی سزا دی گئی تھی۔ ان کا باقی قبیلوں سے رابطہ سختی سے منع ہے۔ ایسے میں ہمارے شہزادے کا وہاں جانے کا مطلب دشمن کو وار کرنے کا موقع دینا ہے۔ شائق جانتا تھا کہ اگر اسے تسلی سے سمجھایا نہ گیا تو اس کا غصہ سب تباہ کر دے گا۔ شائق کے کیے گئے انکشاف پر چند پر اس کی سوچنے سمجھنے کی حصیں مفلوج ہوئی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ زمزمہ قبیلے کی جنات کی سزا کے بارے میں وہ سن چکا تھا، مگر نہیں جانتا تھا اپنا دل بھی وہیں کھو دے گا۔ لیکن اگلے ہی پل اس کے جذبات نے ہر سوچ کو پس سے پش ڈالا تھا۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا شائق، مگر اگر ہم نے دوبارہ وہ چہرہ، وہ آنکھیں نہ دیکھیں تو ہم کیا کر گزریں گے یہ ہمیں بھی معلوم نہیں۔ سردار حاجب ربی کی آنکھوں کی پتلیوں پر وہ دلکش آنکھیں ابھریں جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے سے اس کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ انہیں دیکھنے کا کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے شہزادے، اس کے لیے زمزمہ قبیلے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شائق نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ ضرورت ہے کیونکہ تمہارے مطابق زمزمہ قبیلے کے جنات کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہے، سو ہمیں ان کا دیدار وہیں نصیب ہو سکتا ہے۔ حاجب کچھ بے چینی سے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ایک ہی پل میں اس حسینہ کو اپنے سامنے لے آیا، مگر افسوس بے بہا طاقتوں کے باوجود وہ ایسا کرنے پر قادر نہیں تھا۔ شہزادے، اتنی بے خودی اچھی نہیں، اگر وہ دشمن ہوئی تو؟ شائق کی چھٹی حص اسے کچھ اچھی خبر نہیں دے رہی تھی۔ عشق دوستی دشمنی کہاں دیکھتا ہے میرے عزیز، یہ تو بس دل کو لپیٹ میں لے کر فنا کر ڈالتا ہے۔ انسان ہو یا جنات، یہ کمبخت عشق دونوں پر ایک سا ظالم ہے۔ شہزادے حاجب ربی کو عشق ہو چکا ہے، اور یہ عشق کیا تباہ کاریاں کرے گا اس کا علم تو بس اس مالک کے حقیقی کو ہے۔ حاجب سامنے دور تک پھیلے سبزے کو گھورتا کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ عشق کی راہوں پر قدم دھر چکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ عشق مٹی سے بنے خاکی انسان کو جلا کر بھسم کر ڈالتا ہے اور آگ سے بنے جنات کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ نہ جانے اس کے عشق کی قسمت میں تکمیل لکھی تھی یا اس کا مٹی ہو جانا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت، ملکہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ ربی دیوان میں موجود تھے۔ حاجب اور جلال کے درمیان ہونے والے مقابلے کی تاریخ اور نوعیت کا فیصلہ کیا جا رہا تھا جب دربار نے آ کر بتایا۔ ملکہ سے کہیں وہ باغیچے میں ہمارا انتظار کریں، ہم چند لمحوں میں پہنچ رہے ہیں۔ بادشاہ ربی جانتے تھے وجہ اہم ہوگی تبھی ملکہ زلیخا وہاں آئی تھی، ورنہ وہ کبھی یوں نہ آتی۔ اگلے کچھ لمحوں میں محفل برخاست کرتے ہوئے دربار سے باہر نکل کر ایک سمت بنے باغیچے کی طرف بڑھ گئے جہاں ملکہ زلیخا ٹہلتی ہوئی ان کی منتظر تھیں۔ کیا بات ہے جانے ربی، آپ نے اتنی جلد بازی میں ہم نے ملنا چاہا، سب خیریت ہے نا؟ ان کے چہرے پر پریشانی حویدہ تھی۔ تبھی ربی فکر مند ہوئے۔ ربی، ہمیں لگ رہا ہے حاجب کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے، ملکہ زلیخا نے پریشانی سے بتایا تو بادشاہ ربی چونکے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کیا ہوا حاجب کو؟ اب کہ وہ پوری طرح متوجہ ہوئے تھے۔
ہمارے کانوں تک خبر پہنچی ہے کہ وہ سیاہ جنگل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے بھی وہاں جا چکے ہیں اور اب ان کا دوبارہ وہاں جانا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ملکہ زلیخا پوری بات نہیں جانتی تھی، مگر اسے علم ہوا تھا کہ حاجب سیاہ جنگل جا رہا ہے۔ مگر سیاہ جنگل میں حاجب کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ بادشاہ ربی کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے، انہوں نے خود کلامی کی۔ آپ جانتے ہیں وہ علاقہ دشمن کا ہے، کوہ کاف کی جنات کو اس سمت جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں حاجب کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ملکہ زلیخا صرف ایک ماں بن کر سوچ رہی تھی۔ آپ خود کو سنبھالیں ملکہ جان، میں خود حاجب سے بات کرتا ہوں۔ اگر ان کا ایسا کوئی ارادہ ہوا بھی تو میں انہیں منع کر دوں گا، لیکن آپ خود کو فکر مند کرنا چھوڑ دیں۔ بادشاہ ربی ان کی بےتابی دیکھتے مزید برداشت نہ کر سکے، تبھی انہیں دونوں کندھوں سے تھامتے محبت سے کہا، آپ جانتے ہیں نا ربی، حاجب ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ ہم خود پر آئی ہر تکلیف سہ سکتے ہیں، مگر حاجب پر آنچ بھی نہیں سہ سکتے۔ وہ حاجب کے معاملے میں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، اور آپ جانتی ہیں نا کہ حاجب سے زیادہ محبت ہمیں آپ سے ہے۔ ہم آپ کو اداس اور پریشان ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ بار بار اس نکمے کے لیے فکر مند ہو کر ہمارا دل مت جلایا کریں۔ بادشاہ ربی ان کے معاملے میں کتنے جذباتی تھے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہرگز نہیں تھی۔ ربی مت کیا کریں، ہم آپ سے یہاں سنجیدہ موضوع پر بات کریں اور آپ کو دل لگی سوچ رہی ہیں۔ ملکہ زلیخا کو لگ رہا تھا ان کا بس اب یہی کام رہ گیا، بادشاہ ربی کو یاد دلانا کہ وہ ایک جوان سال بیٹے کے باپ ہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، تو پھر آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ حاجب سیاہ جنگل کی طرف نہیں جائیں گے۔ بادشاہ ربی اب کے سنجیدگی سے بولے، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ملکہ زلیخا نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ملکہ اب ہمیں جلن ہو رہی ہے، آپ اپنے بیٹے کی اتنے بھی فکر مت کریں کہ ہم سامنے ہوں اور آپ ہم پر توجہ تک نہ دیں۔ بادشاہ ربی ان کی پریشانی دور کرنے کو ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوئے، آپ بھی نہ ربی، ہم یہاں سنجیدہ بات کر رہے ہیں اور آپ، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی جیسے کہہ رہی ہوں آپ لا علاج ہیں۔ ہم بھی سنجیدہ ہیں، آپ کا بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے تب سے ہمارا رقیب بنا ہوا ہے، ہماری ملکہ کو جب دیکھو انہیں کی فکر لگی رہتی ہے۔ شکوہ کن انداز اپنایا تو ملکہ زلیخا مسکرا دی، آپ کبھی کبھی بالکل بچے بن جاتے ہیں ربی، آپ جانتے ہیں ہمارے لیے سب سے اہم آپ کی ذات ہے۔ حاجب آپ ہی کی محبت کی نشانی ہے، تو آپ ہی بتائیں ہم ان سے کیسے محبت نہ کریں؟ وہ ان کی مزاج شناس بیوی تھیں، ایسے کیسے انہیں اداس ہونے دیتی؟ آپ کی یہی باتیں ہر بات ہمارے شکوے دور کر دیتی ہیں جانے ربی، اب آپ بالکل پرسکون ہو کر جا کر آرام کریں۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری ملکہ فکر مند ہوں تو ہمارے ہونے کا کیا فائدہ؟ ان کے چہرے پر ہاتھ رکھتے نرمی اور محبت سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اللہ کبھی آپ کا سایہ ہم سے دور نہ کرے۔ اپنے چہرے سے لگے ان کے ہاتھ کو تھام کر ملکہ زلیخا نے لبوں سے چھوتے آنکھوں سے لگایا، آمین۔ ان کی دل نشین آنکھوں کو لبوں سے چھوتے بادشاہ ربی محبت سے بولے، اگلے ہی پل وہ دھوئیں کی مانند وہاں سے اچھل ہو چکے تھے۔ ملکہ زلیخا جانتی تھی وہ حاجب کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہزادے، حاجب سیاہ جنگل جانے کی مکمل تیاری کر چکا تھا، اس کا دل اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا، اسے ہر صورت اپنی آنکھوں سے دیدار یار سے فیض یاب کرنا تھا، ورنہ وہ کیا کر بیٹھتا اس کا اندازہ خود اسے بھی نہیں تھا۔ بابا جان آپ؟ اچانک بادشاہ ربی کی آمد پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے شہزادے؟ بادشاہ ربی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ وہ دراصل بابا جان ہم، حاجب کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ جھوٹ وہ بولتا نہیں تھا اور سچ کہنا فی الحال اس کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ پچھلی بار آپ سیاہ جنگل گئے تھے سیر کے لیے، حالانکہ ہم نے منع کیا تھا، مگر آپ گئے اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہاں سے لوٹنے پر ہمارے بیٹے پہلے جیسے نہیں رہے۔ سب خیریت ہے نا؟ کہیں دل تو نہیں چھوڑا ہے ان سے وادیوں میں؟ جتنا وہ انہیں بے خبر سمجھتا تھا وہ اتنے بے خبر ہرگز نہ تھے۔ وہ کوہ کاف کے بادشاہ تھے، اگر اپنی رعایا کی خبر رکھتے تھے تو بیٹے سے کیوں کر لا علم رہ سکتے تھے؟ جب آپ سب جانتے ہیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں بابا جان؟ وہ بے بسی سے گویا ہوا، کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا وہ اس حسینہ کے بارے میں، اگر وہ پوچھتے تو کیا جواب دیتا وہ؟ یہ وقت آپ کی زندگی کا سب سے اہم وقت ہے حاجب، آپ کوہ کاف کی سلطنت کو سنبھالنے والے ہیں۔ اس وقت چاروں طرف سے دشمن آپ کی طاق میں ہے، جسے دل دے آئے ہیں، کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ انہوں نے ملکہ زلیخا سے یہ سب نہیں کہا کیونکہ وہ جانتے تھے ملکہ زلیخا جلد فکر مند ہو جائیں گی۔ ہم ان کے بارے میں انہیں جاننے کے لیے تو دوبارہ وہاں جا رہے ہیں بابا جان۔ حاجب نے اس بار کھل کر بات کرنا مناسب سمجھا۔ اگر اس بیچ کسی نئی مشکل کو دعوت دے لی آپ نے تو؟ انہوں نے اسے آزمانا چاہا۔ جو مشکلوں سے ڈر جائے وہ عشق کیسا بابا جان، وہ بھی انہی کا سپوت تھا۔ تو کیا عشق کی راہوں پر قدم دھرنے کا حوصلہ جمع کر چکے آپ؟ نیا سوال تیار تھا۔ ہم بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا کے بیٹے ہیں، عشق ہماری رگوں میں خون کی مانند گردش کرتا ہے بابا جان۔ اس عشق کی تاثیر کتنی مضبوط ہے کہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ سر جھکا کر دھیما سا مسکراتا انہیں حیران کر رہا تھا۔ آپ کی ماں آپ کے لیے بہت فکر مند ہے، آپ جانتے ہیں نا آپ کیا اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے؟ بادشاہ ربی نے ملکہ زلیخا کی فکر کا اظہار کیا۔
ہم جانتے ہیں آپ انہیں سنبھال لیں گے. ہمیں کوہ کاف کے بادشاہ بننا ہے تو ہماری ملکہ کا ہونا بھی تو ضروری ہے. آپ ان سے کہہ دیجیے گا ہم اس قبیلے اور کوہ کاف کی ملکہ کی تلاش میں سرگردہ ہیں. کچھ شرارت کے سنگ کہتے وہ انہیں ابھی مسکرانے پر مجبور کر گیا. خود بادشاہ بنے نہیں اور ملکہ کی تلاش شروع کر دی. واہ کیا کہنے ہیں آپ کے شہزادے. انہوں نے چھیڑا تو وہ ہنس دیا. فی الحال تو ان کے نام سے بھی ناواقف ہیں ہم. ان کی دید کی طلب ہمیں وہاں لے جا رہی ہے. فکر مت کریں وہ ملکہ آپ سے اور ماں سے ملنے کے بعد ہی بنے گی. حاجب نے اس بار پوری سنجیدگی سے کہا. آپ بضد ہیں تو ہم آپ کو روکیں گے نہیں. محبت کرنے کا حق ہر ذی نفس کو ہے مگر ایک بات یاد رکھیے گا حاجب, یہ راہ ہر کسی کے لیے پھولوں سے مزین نہیں ہوتی. کچھ کے لیے یہ خاردار بھی ہوتی ہے اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو پھولوں کے ساتھ خار چننے کا وصف بھی رکھتا ہو. اس کے کندھے پر تھپکی دیتے انہوں نے نصیحت کی. آپ فکر مت کریں بابا جان, ہم آپ کے بیٹے ہیں. محبت نبھانے کے گر ہماری گھٹی میں شامل ہیں. آپ کو کبھی ہم سے شکوہ نہیں ہوگا. حاجب نے انہیں یقین دلایا تو وہ مسکرا دیے. ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا اور ہاں پرسوں تک لوٹ آئیے گا. پرسوں آپ کے اور جلال کے بیچ ہونے والے مقابلے کا اعلان کیا جائے گا. شائق کو ساتھ لے کر جائیے گا ورنہ آپ کی ماں فکر مند رہیں گی. انہوں نے بالآخر اسے اجازت دی. جو حکم بابا جان. سعادت مندی سے سر کو خم دیا تو وہ چند لمحوں میں وہاں سے بھی اوجھل ہو گئے. حاجب کچھ دیر سوچوں میں گم رہا مگر پھر لیلا میں قبیلے جا رہی ہوں وہاں کے حالات کا جائزہ لینے. کیا تم چلو گی؟ ساشا نے درخت کی اوٹ میں بیٹھی لیلا کو دیکھتے پوچھا. نہیں میں اب وہاں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک اس درندے کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں ڈھونڈ لیتی. جب تک قبیلہ اس ظالم کے ہاتھ میں ہے وہاں کے حالات کیسے ہو سکتے ہیں یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں. اس کے دلکش چہرے پر غیظ و غضب کی پرچھائیاں ابھری تھیں. تم پریشان مت ہو, ہر برائی کا انجام ہوتا ہے. بہت جلد کوئی ایسا آئے گا جو اس برائی کو بھی جڑ سے مٹا دے گا. ساشا نے پر امید لہجے میں کہا. تم جاؤ اور احتیاط کرنا. اس کی نظر تم پر نہ پڑے یہی بہتر ہے. لیلا نے پریشانی سے کہا تو ساشا لاپرواہی سے سر ہلا گئی. تم ٹینشن مت لو. تم تو جانتی کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے میں مجھ سے زیادہ ماہر کوئی نہیں ہوگا. شرارت سے کہتی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی جبکہ لیلا نفی میں سر ہلا گئی. راجن کالی طاقتوں پر مشتمل جن تھا جس نے کسی انسان کے ذریعے کالے جادو کی مدد سے اپنی طاقتوں کو دوام بخش رکھا تھا. اس نے زمزمہ قبیلے پر اپنی طاقتوں کے بلبوتے پر قبضہ کر رکھا تھا. اس کی شر سے پورا قبیلہ تنگ تھا. وہ قبیلے کی تمام جن زادیوں کو اپنی ہوس کا شکار بنا چکا تھا. قبیلے کا جو بھی جن اس سے مقابلے کی کوشش کرتا وہ اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیتا. اس کی فوج کے جنات جب دل چاہتا قبیلے کے کسی بھی گھر کو تباہ و برباد کر دیتے. اچانک اس کی نظر لیلا پر پڑ گئی. اس نے اسے نقصان پہنچانا چاہا. اس نے کئی بار لیلا پر حملہ کرنا چاہا لیکن ناکام رہی. لیلا اس دوران بچ نکلی. اس نے سیاہ جنگل کا رخ راجن سے بچنے کے لیے کیا تھا کیونکہ یہ واحد جگہ تھی جہاں بڑے بڑے جنات بھی آنے سے احتیاط کرتے تھے. اب اس کی زندگی کا مقصد صرف راجن سے بدلہ لینا تھا. اپنی سوچوں میں غلطاں وہ نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی. جب اپنی بازو پر کسی چیز کا شکنجہ محسوس ہوا بری طرح چونکتے مڑ کر دیکھا تو جنگلی درندہ اس کی پشت پر موجود اس کے بازو تھامے ہوئے تھا. بھیڑیے کی شکل کا وہ درندہ اسے درندے سے مماثلت رکھتا تھا جسے کچھ دن پہلے لیلا نے پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر حاجب کی مداخلت پر وہ مر گیا. یہ سیاہ جنگل ایسے کئی درندوں سے بھرا پڑا تھا. اس درندے کو پکڑ کر ایک خاص عمل کے ذریعے لیلا اپنی طاقتوں کو بڑھانا چاہتی تھی تاکہ وہ خود ہی راجن سے بدلہ لے سکے مگر انہیں پکڑنا اتنا آسان نہ تھا. آدھے بھیڑیے اور آدھے ریچھ کی شکل کا یہ درندہ اتنا خوفناک اور خطرناک تھا کہ وہ پل بھر میں لیلا کے وجود کو مٹا سکتا تھا. لیلا نے بروقت خود کو سنبھالتے پوری قوت سے اپنا دوسرا ہاتھ مکے کی صورت اس درندے کے چہرے پر مارا جس پر وہ چند پل کو لڑکھڑایا. اور یہی وقت تھا جب لیلا کو بھاگنے کا موقع ملا. اس وقت طاقت دکھانا بے وقوفی تھی کیونکہ یہ علاقہ اس درندے کا تھا. اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا یہاں اس جیسے اور کتنے ہو سکتے ہیں. تبھی وہ بنا سوچے سمجھے جنگل سے باہر جاتے راستے کی طرف بھاگی. وہ درندہ غراتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا. حاجب نے جس درندے کو مارا تھا اس کی موت باقی سب کو خون خوار کر چکی تھی جس پر اب وہ اپنے مجرم کو تلاش کر رہے تھے جو ان کی نظر میں لیلا تھی. لیلا جنگل کے کم گھنے حصے میں پہنچ چکی تھی جب اچانک اس کا پاؤں سامنے موجود درخت کی زمین سے لگی ٹہنی سے اٹکا اور وہ بری طرح زمین بوس ہوئی تھی. وہ درندہ غراتا ہوا اس تک پہنچ چکا تھا. لیلا نے غصے سے اپنے اوپر پہنچ جاتے درندے کو گھورا. اس کی آگ رنگ آنکھیں سرخی پکڑ چکی تھی. جسم پورا جلنے لگا تھا. یہ اس کے شدید غصے میں ہونے کی نشانی تھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنی آگ سے اس درندے کو جھلساتی اس نے اپنا پنجہ زور سے لیلا کے منہ پر مارا تھا. تکلیف کی شدید لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی. اسی درندے نے یہیں بسنے کی تھی. اسی قوت کے سنگ اس نے اپنا ناخن لیلا کی گردن میں گھسا دیے. اس درندے کی طاقت لیلا سے کہیں زیادہ تھی. لیلا کو لگ رہا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی. اس سے پہلے وہ درندہ اسے پوری طرح فنا کرتا کسی اندیکھی طاقت نے اسے لیلا سے دور پھینکا. اس وحشی بنے درندے نے غصے سے غراتے مڑ کر دیکھا تو سرتا پیر آگ بنا حاجب اس کے قریب آ رہا تھا. حاجب کے غصے کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ اس درندے کو اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہونے لگا. جیسے جیسے حاجب اس کے قریب آ رہا تھا اس درندے کو عجیب سی تکلیف محسوس ہونے لگی. وہ درد کی شدت سے غراتا عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا. وہیں دوسری طرف حاجب کا غصے سے برا حال تھا.
اس نے عین درندے کے سامنے رکتے اسے گردن سے تھاما اور درخت کے تنے سے دے مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ درندہ اس تکلیف پر سنبھل پاتا، حاجب اسی قوت سے دوسری طرف پٹک گیا۔ حاجب اس کے وجود پر جس جگہ ہاتھ رکھتا تھا وہ جگہ آگ کی تپش پر جھلس کر رہ جاتی۔ اگلے کچھ ہی منٹوں میں حاجب اس درندے کو ختم کر چکا تھا، تبھی اس کی نظر لیلا پر پڑی جو بری طرح زخمی تھی۔ ثریا، پرنسس، آنکھیں کھولو، آپ ٹھیک ہیں؟ حاجب تیزی سے لیلا کی طرف بڑھا اور اس کے قریب 2 زنوں بیٹھتے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کا گال تھپ تھپایا۔ لیلا نے اس نرم لبس پر اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہا، مگر ڈاکاہت اور کمزوری کے باعث اس کی آنکھیں کھولی نہیں رہی تھیں۔ حاجب نے اس کی حالت دیکھتے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور ایک مخصوص سمت میں بڑھنے لگا۔ چند منٹ کی مسافت کے بعد وہ ایک غار نما جگہ پر پہنچا تھا۔ یہ جنگل کے ایک دہانے پر بنی ہوئی غار تھی جو پناہ گزینوں کے لیے بہترین جگہ تھی۔ حاجب نے لیلا کو اندر لا کر ایک جانب زمین پر لٹایا۔ اس حسین چہرے کا یہ حال دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے، کاش ہم آپ کو بتا سکتے ثریا۔ حاجب اس کے چہرے پر لگے زخموں کے نشان کو نرمی سے چھوتے بولا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر پھیرنا شروع کیا۔ اس کے لبوں پر درود شریف کا ورد تھا اور ہاتھوں سے نکلتی جادوئی روشنی لیلا کے زخموں کو مندمل کرتی جا رہی تھی۔ ان کے قبیلے کے جنات، خاص کر اس کے خاندان کے شاہی لوگوں کو یہ کمال حاصل تھا کہ انہیں مسیحائی لمس عطا کیا گیا تھا۔ وہ اپنے کلام اور اپنے جادو سے کسی کے بھی زخموں کا علاج کر سکتے تھے۔ حاجب نے انسانی روپ میں انسانوں کی دنیا سے باقاعدہ طب کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے دادا اپنے وقت کے بہت مشہور عالم دین گزرے تھے جنہوں نے ایک سید زادے سے دین کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنے لوگوں کی خدمت کی۔ انہوں نے اسے وہ خاص اسم اعظم سکھائے تھے جن کے ذریعے اللہ پاک نے کئی جنات کو شفا عطا فرمائی تھی۔ چند لمحوں کے عمل کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو لیلا کا چہرہ اور گردن ہر قسم کے زخموں سے صاف ہو چکا تھا۔ اس کا شفاف دلکش چہرہ اتنے قریب دیکھتے حاجب کا دل یک بار کی دھڑکا تھا۔ دل چاہا اس دلربا چہرے کو مزید قریب سے دیکھے، مگر کسی نے اس کے نفس کو ایک پل میں جکڑا تھا۔ شیطان کے وار سے خوفزدہ حاجب ایک لمحے میں اس سے دور ہوا اور اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا اسے وہاں لیٹے جب اچانک اس کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا۔ حواس بحال ہوئے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آخری چیز جو اسے یاد تھی وہ اس درندے کا خود پر حملہ آور ہونا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی اور یہ جگہ؟ آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو خود کو اس غار میں پا کر حیران ہوئی۔ اچانک خیال آیا کہ وہ شدید زخمی تھی، مگر اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میری چوٹیں، زخم؟ لیلا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اپنے چہرے کو چھوا، مگر وہ کچھ نہیں تھا۔ درد کے بجائے اسے خود میں عجیب سی قوت محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید حیرت کا شکار ہوتی، قدموں کی آہٹ پر چونکی۔ آپ کو ہوش آ گیا ثریا؟ شکر خدا کا، ہم تو گھبرا ہی گئے تھے۔ حاجب جو اس کی حالت دیکھتے آ رہا تھا، اس نے اسے ہوش و حواس میں دیکھا تو شکر کا سانس لیا۔ کون ہیں آپ؟ لیلا نے اس اجنبی کو دوبارہ سامنے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہمارا نام حاجب ہے، حاجب ربی۔ ہمارا تعلق کرتاس قبیلے سے ہے۔ حاجب کے نام اور قبیلے پر وہ چونکی تھی۔ کرتاس قبیلے کے جنات کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا؟ کوہ کاف کی بادشاہت ہمیشہ سے اسی قبیلے میں رہی تھی۔ اگر انہیں شاہی قبیلہ کہا جاتا تو غلط نہ تھا۔ پھر زمزمہ قبیلے کو کوہ کاف سے دربدر کرنے کی سزا بھی کرتاس قبیلے کے شاہی جنات کی جانب سے دی گئی، جس کے بعد ان کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوا تھا۔ ہماری جان کیوں بچائی آپ نے؟ اس کی پہچان جان کر لیلا کا لہجہ یکسر تبدیل ہوا تھا۔ یہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ آپ کی جان بچائی ہے ہم نے یا خود کی، حاجب کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ لیلا اس کے جواب پر اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہم آپ کا نام جان سکتے ہیں ثریا؟ حاجب نے موضوع بدلنے کو پوچھا۔ لیلا شمعون، اس نے یک لفظی جواب دیتے بات ختم کرنی چاہی۔ آپ اس خطرناک جگہ کیوں رہ رہی ہیں ثریا؟ ہم نے پہلی بار بھی آپ کو یہیں دیکھا تھا اور آج پھر سے۔ یہ جنگل خونخوار درندوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے میں آپ کا یہاں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حاجب اس کی فکر میں کہے بنا نہ رہ سکا۔ یہی جگہ ہمارا گھر ہے، ہم پہلی بار یہاں نہیں آئے ہیں، سالوں سے یہ جگہ ہمارا مقدر ہے۔ دوسروں کی قسمت میں سیاہی لکھنے والوں کو ان کے خطرے میں ہونے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لیلا تلخ ہوئی، جبکہ حاجب اس کی بات اگر پوری طرح نہیں سمجھ سکا تو انجان بھی نہیں تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ ماضی میں ہمارے بزرگوں نے کیا فیصلہ کیا اور کیوں، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جو جگہ آپ کے قبیلے کو سونپی گئی وہ اس سیاہ جنگل سے پرے ہے۔ پھر آپ کا یہاں ہونا حیران کن ہے۔ حاجب نے اپنی جگہ سے سب صاف کرنا چاہا۔ میں آپ سے آپ کے بزرگوں کی صفائی مانگ بھی نہیں رہی، نہ ہی میرا آپ سے کوئی ایسا تعلق ہے جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے میرے کسی بھی عمل کی وضاحت مانگیں۔ لیلا کا لہجہ ہنوز اجنبی تھا۔ تعلق ہے نہیں، مگر بن تو سکتا ہے نا؟ ضروری نہیں دشمن ہمیشہ دشمن ہی رہے، کئی بار دشمن جاں بھی بن جایا کرتے ہیں۔ حاجب کا آنچ دیتا لہجہ لیلا کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا، مگر وہ انجان بنی رہی۔ آپ شاہی خاندان کا خون ہے حاجب ربی، آپ کو کسی کمزاد قبیلے کے فرد سے اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ لیلا نے اسے اس کا منصب یاد دلایا تھا۔ ہم ان ذاتوں اور قبائل کی حدود کو نہیں مانتے، جذبات کی کوئی سرحد، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا دل کسی کی جانب ہمکتا ہے تو مطلب وہی ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔
پھر چاہے ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو، کسی سے بھی، مضبوط لب و لہجے میں کہا، جس پر لیلا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو شدت، جو احساس تھا، وہ لیلا کے لیے بالکل نیا تھا۔ ویسے جذبات سے کبھی آشنا نہیں ہوئی تھی، تبھی آج حاجب کے سامنے اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے میری جان بچائی، مگر اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیں، لیلا نے خود کو سنبھالتے رخ پھیرتے کہا۔ ہم آپ کو زبردستی اپنے جذبات سمجھنے پر مجبور نہیں کریں گے، نہ ہی ہمارا مقصد آپ کی زندگی کو مشکل بنانا ہے۔ ہم یہاں صرف آپ کو دیکھنے آئے تھے۔ دید یار کی طلب تھی جس نے ہمیں بے بس کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہمارا آپ سے بات کرنا پسند نہیں آیا تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ حاجب خود نہیں جانتا تھا وہ اتنی جلدی اپنے جذبات کا اظہار کر دے گا۔ یہ سب خود بخود ہوتا چلا گیا تھا۔ لیلا، ساشا کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں چونکے۔ وہ اونچی آواز میں لیلا کو پکار رہی تھی جیسے اسے تلاش کر رہی ہو۔ لیلا، آواز قریب سے سنائی دی تو لیلا تیزی سے غار سے باہر نکلی۔ حاجب نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ساشا، لیلا نے کچھ دور ساشا کو دیکھتے پکارا، جس پر ساشا نے پرسکون سانس خارج کی۔ لیلا، شکر ہے تم ٹھیک ہو، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ ساشا نے اس کے قریب آتے اسے چھو کر اس کے ٹھیک ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہوں، لیلا نے اسے تسلی دی۔ جب ساشا کی نظر حاجب پر پڑی، اتنا خوبرو اور وجیح جن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ حاجب ربی میں اتنی دلکشی تھی کہ جو دیکھتا کئی لمحے مبہوت رہ جاتا۔ یہ وجیح جن زیادہ کون ہے بھائی؟ ساشا کی آنکھوں میں خمار سے ابھرا، جس پر وہ شرارت سے بولی۔ ہم چلتے ہیں سریا، اپنا خیال رکھیے گا۔ حاجب کو اس کا یوں دیکھنا پسند نہیں آتا، تبھی اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہوا تھا۔ ارے وہ تو بھاگ گیا، ساشا ہنس کر بولی، جس پر لیلا نے اسے گھورا۔ شرم کر لو تھوڑی سی، جہاں صنف مخالف دیکھتی ہو وہیں رال ٹپکانے لگتی ہو۔ لیلا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا، جو کہ ناممکن تھا کیونکہ ساشا اور شرم دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔